تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لباس لكم وأنتم لباس لهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمعی رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، علی اور حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، آمنہ کے لال سے محبت کرنے والوں، حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر سے محبت کرنے والوں، پیارے آقا کی بارگاہ میں آئیے ہم اور آپ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ نگاہیں ناز کرتی ہیں فلک کے آشیانے پر، نگاہیں ناز کرتی ہیں فلک کے آشیانے پر. خدا جھوم جاتا ہے کوئی بندہ مومن مسجد میں تشریف لے جانے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، آج اس محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، یہ آقا کی محفل ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ زیب و زینت کی جگہ ہے. جہاں محفل میلاد ہوتا ہے وہاں آقا خود بخود تشریف لاتے ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر اگر خیال آ جائے
کہ محفل میلاد کے اندر بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ تو میرے دوستو عزیز ساتھیوں، محفل میلاد وہ میلاد ہے کہ جب بندہ مومن اپنے محبوب کا ذکر، اپنا ذکر، فرشتوں کا ذکر، علی کا ذکر، حسن و حسین کا ذکر اگر سنتا ہے تو رب تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے اور رشک کرتا ہے اور کہتا ہے، اے فرشتوں، تم نے کہا تھا نا کہ اے اللہ تبارک و تعالی اگر تو انسان کو دنیا کے اوپر بھیجے گا تو خلفسار کریں گے، فرساد کریں گے۔ اے رب تعالی تو انسانوں کو نہ بھیج اور انسانوں کو نہ بنا، تو رب تعالی رشک کرے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میرا ذکر ہو رہا ہے، میری رحمتوں سے ڈھانک لو۔ اور ڈھانکتے ہوئے جتنے بندے جو ہیں میرے محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، ان کا نامہ اعمال کا جو گناہیں ہیں ان کے گناہوں کو مٹاتے رہنا۔ اور جب درود شریف پڑھیں گے، جب سبحان اللہ کہیں گے تو اس گناہ کو مٹانے کی جگہ پہ جو ہے نیکیاں لکھتے چلے جانا اور میری بارگاہ میں آنا۔ میں ان کی نیکیوں کو، میں ان کی برائیوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اور میں ان کی مغفرت کر دوں گا اپنے حبیب کے صدقے میں، ذکر سننے کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں اچھا میرے بندے تیرا ذکر، میرا ذکر کر رہے تھے، کیا بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے باری تعالیٰ سے ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ رب العزت، بندوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے، پر تیری ہم تو ثنا بیان کر رہے تھے اور لوگ اس پہ سن رہے تھے، لوگ اس پہ مچل رہے تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے فرشتوں اور میرے بندے میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہیں گے، اے باری تعالیٰ تیرا ذکر تو کر ہی رہے تھے، پر تیرے محبوب کا بھی ذکر تیرے ساتھ کر رہے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے ارشاد فرمائیں گے، اے باری تعالیٰ تیرے بندوں نے تیرے محبوب کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو کہا، کیا میرے بندوں نے میرے محبوب کو بھی نہیں دیکھا؟ نہیں، کہ نہیں دیکھا ہے، پر ان کا نام آ رہا تھا نا تو ان پہ درود پڑھ رہے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ کاش میں بھی جو ہے اپنے محبوب کو اپنی ماتھوں سے نگاہوں سے دیکھ لیتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ کہے گا، اگر دیکھنے سے پہلے اتنی محبت ہے تو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر دیکھنے سے پہلے میرے محبوب کا ذکر جو ہے ٹھنڈی کی رات میں سن رہے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتے تو ساری راتیں جو ہے ٹھنڈی کی گزر جاتی اور میرے محبوب کو دیکھنے سے جینا پڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مشکل۔ تو رب تعالیٰ جو ہے فرشتے کرتا ہے، فرشتوں تم نے کہا تھا نا اے باری تعالیٰ تیرے بندے جائیں گے زمین کے اوپر خلفسار کریں گے۔ تو رب تعالیٰ مسکراتے ہوئے فرمائے گا، فرشتوں اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا، اے باری تعالیٰ تیرے محبوب بندے جو ہے جنت کی فکر کر رہے تھے، جنت کی باتیں سن رہے تھے، جنت کی ہواؤں کی باتیں سن رہے تھے، جنت کی فضاؤں کی باتیں سن رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ کہے گا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے ارشاد فرمائیں گے، اے باری تعالیٰ تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔
تو کہے گا اگر جنت کو نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو عالم کیا ہوتا؟ اگر جنت کو خواب میں دیکھ لیتے تو دیکھنے کا عالم کیا ہوتا؟ اگر ہم مدینہ منورہ کی زیارت خواب میں کر لیتے ہیں، ہم مکہ کا زیارت اگر خواب میں کر لیتے ہیں، ہم مسجد کی زیارت خواب میں کر لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں خواب کے اندر، تو ہم بھولے نہیں سماتے اگر جنت کا خواب جو ہے، اگر جنت کا خواب سونے کے اندر دیکھ لیتے تو ہمارے دلوں کے اندر کیفیت ایسی طاری ہوتی جو آج مسجد ویران ہے وہ مسجد آباد ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، تب باری تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ کیا ذکر کر رہے تھے؟ تو باری تعالیٰ سے ارشاد فرمائے گا اے رب تعالیٰ، وہ بندے جو ہے قرآن کی ایک ایک حرف پڑھ کر کے لوگوں کو سنا رہے تھے اور لوگ سن کر کے اس پہ مچل رہے تھے، تو کہیں کیا قرآن کو دیکھا؟ کہاں قرآن کو دیکھا ہے پر سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ سمجھانے والے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور اسے سن کر کے مچلتے رہتے ہیں۔ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گئے فرشتوں اور کیا بات کر رہے تھے؟ کہ باری تعالیٰ وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے، وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ تب باری تعالیٰ پوچھے گا یہ بتا جب جہنم کی بات آتی ہے تو رب تعالیٰ کچھ پل رک جاتا ہے، فرشتے بھی رک جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے ارشاد فرمائے اے رب تعالیٰ تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے، کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہ رب تعالیٰ اگر تیرے بندے اگر جہنم کی اگر تھوڑی سی جو ہے لو کو دیکھ لیتے، جہنم کے ایک ٹکڑے کو دیکھ لیتے، عذاب کے ایک ٹکڑے کو دیکھ لیتے، تو خدا کی قسم اے باری تعالیٰ میں تیرا قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو زندگی میں ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو چغل خوری کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو بدنظری کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو بے حیائیاں کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس چیز سے باز آ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں گھبراؤ نہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، میرے محبوب کو بے پناہ چاہنے والے ہیں، یہ ضرور میری بارگاہ میں آئیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے اور اپنے گناہوں کا توبہ طلب کریں گے کہ اے رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، اے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عریضہ پیش کر رہا ہوں، اے رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں میری گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں سنو، یہ عذاب کی بات ابھی دیکھا نہیں، عذاب کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، پر مجھ سے اتنا ڈر ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر کے گناہوں سے جو ہے ندامت کر رہے ہیں، توبہ طلب کر رہے ہیں، اے فرشتوں میں غفور الرحیم ہوں، میں اپنے بندوں کو بخشتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اگر ایک بھائی ناراض ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماننے کو تیار نہیں، بڑا بھائی منانے کو تیار ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے، ماں بیٹے سے اگر غلطی ہو جائے تو ماں جو ہے بیٹے کو بار بار منانے کی کوشش کرتی ہے، پر بیٹا کہتا ہے اماں نہیں بہت زیادہ ہو گیا، مجھے بہت تکلیف ہو گئی۔ ایک بھائی جو ہے بہن سے ناراض ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتا، اور ایک بہن جو ہے بھائی سے ناراض ہو جائے تو ایک بہن جو ہے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتی، پر میرا رب تعالیٰ ہے جس شاعر نے کہا ہے کہ ایک خدا ہی تو ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا والے جان لے کر نہیں گئی۔ اب ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے
تو ایک ایک سی چیزیں جو ہے بشارتیں ہوئی. زمین بنا، آسمان بنی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حوا سے نکاح ہوا. اور جب حوا سے نکاح ہوا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تخلیق ہوئی. دنیا کی تخلیق ہوئی تو حوا اور آدم جو ہے ہمارے باپ جو حوا ہے، اور ہماری ماں جو ہمارے باپ جو ہے آدم ہے، اور ہماری اماں حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو دنیا کے اندر تشریف لائے. جو سری لنکا کے سرزمین پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں. اور کیا غلطی ہے؟ غلطی ایک یہی ہے کہ اے آدم اس گندم کو نہ کھانا. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام گندم کو کھانے کے بعد جو ہے 300 سال سجدے میں رہتے ہیں اور رب تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں اے رب تعالیٰ میری گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرما دے. پتہ یہ چلا کہ 300 سال دعائیں کرتے رہے بلکہ دعائیں قبول نہ ہوئی. اور یہاں کیسے قبول ہوتی ہے پتہ چلا؟ دعائیں قبول کیسے ہوتی ہے؟ جب 300 سال جب گزرنے لگے نا، دھیرے 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 جب گزرے نا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پہ اتنے دھول اور مٹیاں ہو گئیں، اتنے ان کے جسم پہ جو ہے گھاس نکلنے لگے. تب اللہ نے کہا اے جبریل امی جاؤ اور جا کر کے میرا محبوب کا ذکر کرو اور میرا ذکر کرو. تو جبریل امی جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کانوں میں سنتے ہیں، آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر جب جبریل امین نے پیار بھری انداز میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا. اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا اور اپنی آنکھوں کو جب بند کیا تو کہا کہ جنت کے اندر جب میں ٹہل رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں میری گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اب جبریل امین کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کہنا ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اپنے انگوٹھے کو لب تک لے گئے اور آنکھوں تک لے جانے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری گناہوں کو پیارے آقا کے صدقے میں معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ نبی کو دیکھا نہیں بلکہ ان کے نور کو دیکھا ہے. تو ان کے دلوں کے اندر خیال آیا کہ جب محبوب اللہ کے نام کے آگے جب محبوب کا نام ہے تو ضرور کوئی جو ہے اہمیت والا شخص ہوگا جو آنے والا ہے. پتا چلا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے. حضرت ابراہیم کا نکاح ہاجرہ سے ہوا، حضرت پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا نکاح زلیخا سے ہوا. ایسے کرتے کرتے یعنی نکاح جو ہے بنتا چلا آیا. اور جب پیارے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے تو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی پتہ یہ چلا کہ آدم سے نکاح جو ہے حوا کا ہوا اور آتے آتے جب نکاح جو ہے پیارے آقا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب پڑھایا تو اس کو نبی کی سنت کو قرار دیا گیا. یہ سنت ہو گیا. اور ذرا سوچو یہ سنت ہے اور اسے فرض بھی ہے. کہا گیا کہ آدھا ایمان ہے.
آداب ایمان ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت علی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں من نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں۔ کہا نکاح کر لو، کہا نکاح کر لو، وسوسے نہیں آئیں گے، خیال نہیں آئے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ جب بندہ مومن کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ اللہ نے جو ہے عورت کو سکون بنایا ہے، عورت کو سکون بنایا ہے مرد کے لیے، اور مرد کو سکون بنایا عورت کے لیے، پر شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے، بلکہ یہ نہیں کہ سکون بنایا ہے تم حرام رشتہ جو ہے لے کر کے چلو، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نکاح جلدی کرو، نکاح کی پہل جلدی کرو، اور نکاح جب کرو گے نا تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ اب ذرا آؤ، جب کسی بندے مومن کی جب نکاح ہوتی ہے نا تو رب تعالی جو ہے مسکراتا ہے، اور مسکرانے کے بعد کہتا ہے اے فرشتوں جاؤ دونوں جوڑوں کے لیے دعا فرماؤ، اے فرشتوں جاؤ دونوں جوڑوں کے لیے دعائیں خیر کر دو۔ آج میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، تمام سامعین کرام کی جو ہے بارگاہ میں، تمام سامعین کرام کی حاضری میں، اور میری بارگاہ میں، اور میرے نبی کی محبت میں، میرے نبی کے سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اے فرشتوں جو دعائیں مانگی جائیں ان کی دعاؤں کو قبول کرو۔ اب پتہ یہ چلا جب دعائیں ہوتی ہیں نا، اے رب تعالی جس لڑکی کا نکاح جس لڑکے سے ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے نا اے اللہ تبارک و تعالی فلاں کی محبت فلاں کے ساتھ حضرت علی حضرت حسن و حسین کی محبت، یعنی ان کے حضرت علی حضرت فاطمہ کے طریقے سے ان کے پیر کے دھول کے برابر کا محبت ان دونوں کے اندر عطا فرما۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں نا۔ حضرت یوسف حضرت زلیخا جس طریقے سے دونوں کے اندر محبت تھی، اب حضرت زلیخا سے ایسے نکاح نہیں ہوا، حضرت زلیخا جو ہے دعا کرتی رہی، اور پھر جب وہ ایمان لائی تو حضرت یوسف سے نکاح ہوا۔ اب پتہ یہ چلا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایسے نہیں ہوا، جب ہوا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی تو اللہ کے رسول نے نکاح کرا، نکاح ہوا۔ اب ذرا غور کرو، اللہ سے محبت، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے فرشتوں ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے۔ فرشتوں نے ارشاد فرمایا اے رب تعالی تو نے ابراہیم کو اتنا سامان دیا ہے، دنیا کی عیش و عشرت دی ہے، اے رب تعالی بکریاں دی ہیں، زمین و جائیداد دیا ہے، اے رب تعالی اگر جو ہے ابراہیم کو نہ دیتا تو شاید کہ ابراہیم تجھ سے اتنی محبت نہ کرتا، شاید کہ ابراہیم تجھ سے اتنی محبت نہ کرتا۔ تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا جاؤ اگر میرے ابراہیم کو آزمانا چاہتے ہو تو آزمانو، آزمانا چاہتے ہو تو آزمانو۔ آج ہم جو ہے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ آج جو اگر کسی علماء کرام کو بلاتے ہیں، اگر اپنے گھر پہ
ٹیوشن پڑھانے کے لیے بچوں کو، تو اس کو ہم پیسے کیا دیتے ہیں، اس کو اجرت کیا دیتے ہیں؟ اب آؤ ابراہیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم جو ہے جنگل بیابان میں بکریوں کو چرا رہے ہیں، اونٹنیوں کو چرا رہے ہیں، اونٹوں کو چرا رہے ہیں، یعنی گھما رہے ہیں، یا پتہ چلا کہ ایک جو ہے آواز آ رہی ہے۔ آواز کیسی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب آواز کو سنا تو حضرت ابراہیم رونے لگے۔ حضرت ابراہیم کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ پھر آواز آتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ابراہیم دیکھتے ہیں، نہ سامنے سے آواز آ رہی ہے، نہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، نہ دائیں سے آواز آ رہی ہے، نہ بائیں سے آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اور ایسا بندہ ہے جو رب تعالیٰ کا اتنا جو ہے پیار بھرے انداز میں ہم کو ثنا کر رہا ہے، میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً جو ہے وہ انسان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آیا۔ جب ان کی خدمت میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا پڑھو، پھر سے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پھر اس بزرگ نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم سنتے رہے، مچلتے رہے، سنتے رہے، مچلتے رہے۔ اچانک سے وہ شخص جو ہے خاموش ہوا، اچانک سے خاموش ہوا، اور جیسے ہی خاموش ہوا نا میرے دوستو، دھیان دینا، دھیان ادھر دینا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے اچانک سے وہ خاموش ہوا۔ کہا خاموش ہونے کے بعد کہا، ابراہیم نے کہا کہ خاموش ہو گئے، سناؤ نا، بہت اچھا لگ رہا ہے، سناؤ نا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے اس نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں اب تک جو سنا رہا تھا میں اپنے من سے سنا رہا تھا، ہم اپنے من سے سنا رہے تھے، پر اب جب سنائیں گے تو تم سے اجرت لیں گے۔ اچھا کیا چاہیے؟ کہا اچھا کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا سناؤ۔ سنایا۔ سنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے شفیع فرمایا، پھر وہ خاموش ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا، پھر خاموش ہو گئے۔ کہا جتنا تم نے اجرت دی میں نے اتنا دیر سنایا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، سنا، پھر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم کے سامنے سناتے رہے، وہ مچلتے رہے، روتے رہے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، میٹھے انداز میں لب و لہجے میں وہ جب سناتے رہے تو حضرت ابراہیم کے سامنے پھر اچانک سے پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بتا پھر خاموش کیوں ہو گیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم نے اجرت دی میں نے سنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے بکریوں کو دے دیا، پھر دوبارہ کہا پھر سے سنائیے، پھر انہوں نے پھر اونٹوں کو دے دیا۔ جب اونٹوں کو دینے کے بعد کہا اے ابراہیم تم نے مجھے سارا سامان دے دیا ہے، اب تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا ابھی تو سناتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ فوراً کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ سناتے رہے، یہ مچلتے رہے، روتے رہے، بلکتے رہے۔ پھر کہا، پھر اچانک سے خاموش ہو گئے۔ کہا اے ابراہیم تم نے جتنا اجرت دیا میں نے سنایا، اب میں سنا نہیں سکتا اس لیے کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس کھیت ہے، لے یہ کھیت لے لے، جتنی کھیتیں ہیں تمہاری ہیں، میں تمہارے نام سے کرتا ہوں، پر میرے رب کا نام لیتا رہے، میں دیتا رہوں۔ اچھا پھر پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سے وہ بزرگ جو پڑھتے رہے، ابراہیم مچلتے رہے، ٹہلتے رہے، گھومتے رہے، روتے رہے۔ پھر وہ بزرگ جو ہے خاموش ہو گئے۔ اچانک جب خاموش ہوئے نا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر خاموش کیوں ہو گئے؟ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا بات تو صحیح، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
کہاں پر یہ بتا، تجھے اونٹ چرانے کے لیے، تمہیں بکریاں چرانے کے لیے، تمہیں کھیتوں کو جو ہے سینچائی کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوگی نا؟ تو اس بزرگ نے کہا ضرورت پڑے گی. کہا اچھا مجھے کھانا مت دینا، مجھے پانی مت دینا، مجھے سونے کے لیے مت کہنا، پر رب کا نام سناتے رہنا، اور میں سنتا رہوں گا، میرا پیٹ بھرتا رہے گا، میرے دیوان جو ہے مچلتا رہے گا، بس تم جو ہے سناتا رہنا اور میں زندگی بھر سنتا رہوں گا. بتائیے جناب وہ شخص جو ہے اپنے اصلی شکل میں آیا اور کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم تو حقیقت میں خدا کا دوست ہے، اس لیے کہ میں رب کے طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا. بے شک تو جو ہے رب تعالیٰ کا دوست ہے، یہ زمین بھی تیری، یہ چڑیا کی جتنے چوپائے ہیں یہ بھی تیرے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ اونٹ بھی تیرے، بکریاں بھی تیری، یہ سب تیرے ہیں، اور خدا بھی تیرا ہے اور تو خدا کا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ابراہیم. ابراہیم وہی نا جو 80 سال کی عمر میں اسماعیل کو چلے ذبح کرنے کے لیے، آواز آئی قد صدقت الرؤيا علينا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. پتہ یہ چلا کہ اب جو ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے زندگی گزارتے ہیں. من چاہا زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ان کو نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے. رسول کو مانتے ہیں، رسول کی بات کو نہیں مانتے. ہم علی کو مانتے ہیں، علی کے طریقے پہ چلنے کا عمل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. حسن و حسین کا نعرہ لگاتے ہیں پر حسن و حسین سے وہ محبت نہیں کرتے. غوث کو مانتے ہیں پر غوث کی بات کو نہیں مانتے. خواجہ کو مانتے ہیں، خواجہ کی بات کو نہیں مانتے. ہم قرآن کو جانتے ہیں پر قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کیا نزول فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کیا اتارا ہے، کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنی زندگی کو جو ہے من چاہا زندگی گزارتے ہیں. میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے تو جا اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ اور سجدہ ریز ہو جا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری گناہوں کو معاف کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ جب ہم اس رب کے سامنے سجدہ کریں گے، توبہ کریں گے. پتہ یہ چلا کہ جبریل امین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے والے تھے، معراج پہ بلایا گیا، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے امہانی کے گھر میں تشریف فرما ہوئے تو آنے کے بعد دیکھا نبی سو رہے ہیں. نبی سو رہے ہیں. سب کو لگا، جبریل امین کو لگا نبی سو رہے ہیں. جب انہوں نے کہا اے تعالیٰ تیرا محبوب سو رہا ہے، میں کیسے جگاؤں؟ تیرا محبوب سو رہا ہے، میں کیسے جگاؤں؟ تو رب تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے محبوب کو ہلانا مت، میرے محبوب کے پیر کو پکڑ کے ہلانا مت، میرے محبوب کے چہرے کے ہاتھ کو رکھنا، بلکہ جو ہے میرے محبوب کے تلووں کو اپنے کافوری لب سے لگا، میرا محبوب اٹھ جائے گا، میرا محبوب اٹھ جائے گا. جب جبریل امین نے جب اپنے کافوری لب کو پیارے آقا کے قدموں میں رکھا، جب ان کے تلووں کو چوما تو محبوب اٹھ گئے، اور محبوب نے جب جبریل امین کے سر پہ جب ہاتھ کو پھیرا تو غیب سے ندا آتی ہے اے جبریل امین اٹھ جا، میرا محبوب جگ گیا ہے. تو جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں اے رب تعالی میں سدرۃ المنتہا پہ رہا پر وہ مزہ نہیں ملا، اے رب تعالی میں دنیا کے گلیوں میں ٹہلا وہ مزہ نہیں آیا، اے رب تعالی میں جنت کے اندر ٹہلا وہ مزہ نہیں
اے رب تعالیٰ میں مکہ میں گیا، مکہ کے گلیوں میں گیا، وہ مزہ نہیں آیا، اے رب تعالیٰ اگر مزہ آیا تو تیرے محبوب کے تلووں میں مزہ آیا۔ اب ذرا سوچو، وہ جبریل امین آج ہم پیارے آقا کو دیکھتے تو خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نا، آج جو میرا ایمان ڈگمگاتا ہے نا وہ ڈگمگاتا نہیں، وہ آپ کا جو ایمان ڈگمگاتا ہے نا وہ ڈگمگاتا نہیں۔ آج جس ہم مسجد سے دور ہے نا، ابھی مسجد کے اندر سے ہو کر کیا رہے صرف 4 لوگ تھے، کتنی تکلیف ہوئی ہے نا خدا کی قسم کہ میں کہیں جاتا ہوں نا تو سب سے پہلے مسجد کو دیکھتا ہوں، مسجد کی رونق کو دیکھتا ہوں۔ خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر قبر کی اگر روشنی ہے تو نماز ہے، قبر کی روشنی ہے تو قرآن ہے، قبر کی روشنی ہے تو حق و صداقت ہے، قبر کی روشنی ہے تو عمر جیسی عدالت ہے، قبر کی روشنی ہے تو عثمان غنی کی طرح سخاوت والے بنو، قبر کی اگر روشنی ہے تو علی سے محبت کرنے والے بنو، قبر سے اگر قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو تو اولیاء کرام کے دامنوں کو پکڑنے والوں بنو۔ اور ایک اور بات بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور زمانہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے دنیا کے اندر تشریف فرما تھے۔ مکے کے اندر ایک غریب لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، غریب لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، آیا اس کا باپ نبی کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہا، حضرت انس اور صحابہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو آپ پر میری جان، میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، مدد فرما دیجیے، کچھ دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، جا عثمان غنی سے کہنا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ جب وہ صحابہ گئے عثمان غنی کی بارگاہ میں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو انہوں نے اشرفی کچھ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد صحابہ کے ہاتھ میں رکھا، کہا جاؤ لے جاؤ۔ جب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتا عثمان غنی نے تمہیں کیا دیا؟ تو انہوں نے جب اپنا ہاتھ کھولا تو کہا عثمان غنی نے یہ دیا۔ کہا اچھا یہ دیا ہے، یہ اللہ کے نام پہ تم نے مانگا ہے، اب جا اور کہہ دینا کہ اللہ کے رسول کے نام پہ دے دو، اللہ کے رسول کے نام پہ دے دو۔ جب گئے نا تو جانے کے بعد کہا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا تو عثمان غنی نے پوچھا یہ بتا اب پھر چلے آئے کیا بات ہے؟ کہا ہاں آپ نے اللہ کے نام پہ دیا تھا، اب نبی کے نام پہ دے دیجیے، اب نبی کے نام پہ دے دیجیے۔ جیسے انہوں نے کہا صحابہ نے کہ اللہ کے نام پہ دیا تھا، اب محمد کے نام پہ دے دو، اے کتنا کہنا ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے خزانے کی چابی لی اور لینے کے بعد اس صحابہ کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا لے یہ اللہ کے رسول کے نام پہ، خزانے کی چابی دے دی، کہا جتنا دن چاہے لے لو، جتنا دن چاہے لے لو، نکال لو۔ جب گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتا کیا ملا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے آپ کے نام پہ تو پورے خزانے کی چابی دے دی، یا رسول اللہ انہوں نے وہ آپ کے نام پہ پورے خزانے کی چابی دے دی، یہ بتائیے کیا اللہ سے ان کو محبت نہیں ہے، آپ سے
محبت زیادہ ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زمین و سما یعنی میرے لیے آسمان بنائی گئی، میری محبت میں پوری کائنات کو سجایا گیا، میرے صدقے میں اگر تمہیں ملا ہے زندگی تو میرے صدقے میں، اور دیا بھی ہے تو میرے محبت میں، اور اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو عثمان غنی نے مجھ سے محبت کی اور میرے محبوب میرا نام پہ جو ہے خزانے کی چابی دے دی۔ جب انہوں نے چابی کہا لے جاؤ دے دو، اور کہا جتنا دل چاہے نکال کر کے دے دو، تو حضرت عثمان غنی نے جو ہے خزانے کے اندر سے ایک بوری اشرفی جو ہے اس صحابہ کے گھر میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے بہتر نہیں بہترین طریقے سے کر لینا۔ اور جب شادی ان کی ہوئی تو پتہ چلا ان کی بیٹی کی کہ ایک لڑکیوں کی شادی نہیں، اس خزانے سے جو ہے پورے محلے کی لڑکیوں کی شادی ہو گئی، پر وہ اشرفی ختم نہیں ہوا۔ میرے دوستو عزیز ساتھیو، ہم نبی کا نام لیوا ہے تو نبی پہ درود پڑھا کرو، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو نبی پہ درود پڑھا کرو، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں تو نبی کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو نماز پڑھنے والا بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو علماء کرام کی عزت کرنے والے بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے ہو تو حفاظ کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے ہو تو علی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اگر نبی سے محبت کرنے والے ہو تو علی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور نبی سے محبت کرنے والے ہو تو مسجد سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان تب خدا بھی تمہارے قریب ہوگا، خدا کے رسول بھی قریب ہوں گے، حسن و حسین بھی قریب ہوں گے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے اپنے یعنی کہیں بھی اپنے نبی کے صدقے میں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین، آمین۔ اور عمل کیسے ہوتا ہے؟ آؤ پیارے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک صحابہ ہے، آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر خراب لگے اچھا نہ لگے تو آپ لوگ اٹھ جائیے گا، میں سلام پڑھا۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا دیر اگر دل چاہے تو تم سنا کرو، جتنا دیر جو ہے دل چاہے قرآن پڑھا کرو، زبردستی نہ کیا کرو۔ تو میں زبردستی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کی محبت میں بیٹھا ہوں اور اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹھا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو کھولیے اور دل جمعی کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لاتے تھے تو پوری جو ہے ہواؤں سے ان کی خوشبو جو ہے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ جب چلتے تھے تو ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اگر کسی جگہ پہ جو ہے اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے تو وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ جب بچپنے کے عالم میں جو ہے انگلی گھماتے تھے تو چاند کو ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جب پیارے آقا جو ہے مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہو رہے ہیں اور جب تشریف لا رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سب نے پیار کیا اور لوگوں نے بھی پیارے آقا سے پیار کیا۔ مٹھائی آ گئی ہے، لگ رہا ہے کہ بات کو مکمل بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور پیارے آقا سب کو گلے سے لگاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو دیکھتا رک جاتا، ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا۔ صحابہ کرام کے بچوں نے پوچھا، اے بچے تو رک کیوں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا
کہ میں کیا بتاؤں، میرے گھر میں ان کو مارنے کی سازشیں ہوتی ہیں، ان کو اذیت دینے کی سازشیں ہوتی ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا تو مجھے بھگا دیں گے، دھکا دے دیں گے۔ تو صحابہ کرام کے بچوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، پیارے آقا ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے بھی آقا ہے، نباتات کے بھی آقا ہے، زمین چڑیا چرند کے پرند کے بھی آقا ہے، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بالکل نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پیارے آقا نے ان کو بھی گلے سے لگایا۔ میرے دوستوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنو، موقع ملا تو اس میں واقعہ کو پورا سناؤں گا انشاءاللہ اس پیرپور کی سرزمین پہ، اس لیے کہ ٹھنڈی کی رات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق